سب سے پہلے تو میں آپ سب صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قومی کام میں بھرپور حصہ لیا. یہاں کے لوکل کے ہمارے صحافی حضرات کے ساتھ پاکستان سے آئے مہمانوں نے دن رات اس ایونٹ کو کامیاب بنانے میں اپنا حصہ ادا کیا ہے. اس کے میں میرا پورا کمیشن اور میرے خیال آزاد حکومت بھی آپ کی شکر گزار ہے. آج آپ سے رزلٹ تو پہلے شیئر ہو چکے ہیں. آپ صرف یہ شیئر کرنا ہے کہ کس پارٹی نے کتنی سیٹیں لی ہیں اور کل کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، یہ آپ نے شیئر کرنا ہے. اس لیے ہمارے پاس 45 سیٹیں تھیں جب الیکشن ہوا ہے. 44 کے رزلٹ مکمل ہو گئے ہیں. ایک حلقے میں ایک جو 3-4 پولنگ اسٹیشن ہے وہاں دوبارہ ری پولنگ ہوگی. باقی جو 44 ہیں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی ہیں 25 سیٹس. پاکستان پیپلز پارٹی اے جے کے 11، پاکستان مسلم لیگ نون اے جے کے 6، جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا 1 اور آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی 1 سیٹ. اس طرح یہ 44 ہو گئی. اب ٹوٹل ووٹس ہیں جو ہیں وہ تھے ہمارے پورے کشمیر اور پاکستان کی سیٹیں ملا کر 32,20,793. میل ووٹرز میں 17,52,788 اور فیمیل ووٹرز 14,68,005. ٹوٹل ویلڈ ووٹس جو کاسٹ ہوئے ہیں وہ 19,74,318 اور ریجیکٹ ووٹ میں جو 17,943 پورے سارے. 19,74,318 ریجیکٹ ووٹ میں 17,943. ٹوٹل ووٹ پول میں ہمارے ہیں وہ 19,92,261. جو ٹرن آؤٹ رہا ہے 62% رہا ہے. 62% رہا ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ 60 پہ برابر ہی ہوگا. تو آج 62 ہے. اس میں چینج ہو سکتا ہے. جو حرکت آئے گا دوسرا اس میں بڑھ سکتا ہے. امید تو ہے. تو یہ سارا بتایا آپ کو. تو پھر دوبارہ آپ صاحبان کا محکمہ اطلاعات کا جو نے سارا کیا ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس کام میں بہت مدد کی ہے. ہم اسے کچھ صلاح دے نہیں سکتے. شکریہ ادا کر سکتے ہیں آپ کا. ابھی بات ایک مرتبہ اس کے علاوہ ہماری باقی جو مسئلہ فاز کے بتا رہے ہیں سروس اور فورسز ہیں سب نے جن کو جو ڈیوٹی سونپی انہیں اپنے بھرپور کوششیں ادا کی ہے. عدلیہ انتظامیہ کے تمام ڈی صاحبان ایس پی چیف سیکرٹری سے لے کر سب لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اور کہیں سے بھی الیکشن کمیشن کو ایسا نہیں ہوا کہ اس کے کسی حکم کو نہ مانا گیا ہو. ایک اور بات بڑی اہم ہے وہ ہے کہ پولنگ ڈے 25 تاریخ کو ہمارے پاس اس کے 4 جوان یہ ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں. ان کے لیے بھی جو کوٹلی میں شہید ہوئے جو معاملے اللہ تعالیٰ بخش گئے ان کے لیے اور زخمی بھی ہوئے ان کے لیے سب کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ جو فوت ہو گئے ان کی بخش بنائے. جو زخمی ہیں ان طرح سے یہ میری طرف دعا جو فوت ہو گئے ہیں ہمارے مسلح جوان اور باقی اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. وسلم موجبات رحمتك ورزقنا وسيك من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا طوال ذنبا الا غفرته ولا حما الا فرجته ولا نجد تلك الراحم لا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اني اسالك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا کیونکہ ہمارے ریزلٹ ایک جو حلقہ انتخاب کے 4 پولنگ اسٹیشن پہ جو نہیں ہو سکا تو کیا آپ نے حکم جاری فرمایا کب وہاں پہ دوبارہ پولنگ ہوگی ان 4 پولنگ اسٹیشن کے اندر؟ LA 16 باہر کی بات کر رہا ہوں. ابھی ہمارے پاس جو رپورٹ
واٹس ایپ آئے اصل رپورٹ انتظار کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ 29 سے پہلے 29 سے پہلے پولنگ ہوگی انشاءاللہ. 29 سے پہلے کوشش کریں کہ ہو جائے. یہ جو ممبران ہیں ان کے حق کے حوالے سے آپ کی کوئی شیڈول فائنل اگر ہوا ہو یہ ماہر قانون. جی ایک تو اسپیشل سیٹس کا شیڈول، ایک یہ جو الیکشن ہمارے 4 حلقوں کے ہوں گے، اس کا شیڈول جیسے ابھی چیف الیکشن کمشنر نے فرمایا کہ 29 سے پہلے اس کا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی شیڈول آ جائے گا اسپیشل سیٹس کی الیکشن کا. اور اس کے بعد جب اسمبلی کی کمپوزیشن مکمل ہوگی 53 کی، اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ اس کے پہلا اجلاس بلائیں گے اسمبلی کا، جس میں حلف ہوگا اور اس کے بعد باقی پروسیڈنگ ہوگا. وفاقی وزیر امور کشمیر میں آزاد کشمیر کے اندر پابندیات کر دی گئی تھی اور پھر توہین عدالت کو بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ کیا وفاقی وزیر امور کشمیر کی پابندی پہ نرمی دے دی گئی ہے؟ نہیں تو پابندی برقرار ہے. آپ نے سنا ہے کہ دیکھا ہے نرمی ہوگی ہے. نرمی کی یہ سوال ان سے پوچھیں گے رکھوں کیا کیا، پر ہم نے اپنا ہمارا انٹیکٹ ہے. ہم اپنے جو کارروائی ہے انسان جاری رکھیں گے. ابھی کوئی کسی کا نہیں کہ الیکشن کیا تک تھا، جو آرڈر ہے کسی عدالت کا سب کا آرڈر ہو اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ایک اور یاسین صاحب جو بھی الیکٹ ہو چکے ہیں ان پہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے مرڈر کی، تو دوسری طرف ان کا نتائج بھی آ گئے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا پلیز گائڈ کیجیے گا ہمیں کہ اس کی کیا مطلب کس بارے میں؟ نہیں بات یہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکٹ ہو گئے، وہ رزلٹ بھی ان کا اناؤنس ہو گیا اور آ جائے گا آفیشل میں آ جائے گا. ایف آئی آر ہونا الگ بات ہے، سزا تو کنوکٹ نہیں ہوئی نا ابھی ایف آئی آر ہوئی ہے. ہاں بتا ایک بندے پہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے مرڈر کی، لیکن یہ قانونی طور پہ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ میں آپ کو آئین کی بات بتا رہا ہوں، میں آئین کی بات بتا رہا ہوں. آئین کی بات جو بندہ کنوکٹ ہو وہ الیکشن لڑ سکتا، جو کنوکٹ ہو. یہ آئین لکھا ہوا ہے اور ایکٹ لکھا، اور کنوکٹ ہونا اور الزام ہونا 2 چیز لگ پاتے ہیں. اسی میعاد پہ بھی کوٹلی میں بندے اس کو کنوکٹ ہوا تھا. ایک بندے کوٹلی کورٹ نے سزا بہت دی تھی اور ایک نہیں دی، تو معاملہ ہائی کورٹ پہ تھا. اس نے یہاں پہ اپیل کی، وہاں بھی فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو کنوکٹ ابھی چونکہ انڈر ٹرائل ہے، انڈر اپیل ہے، اس کو بھی الیکشن لڑا ہے، آ رہا جیتے بات لڑا ہے. یہ سر یہ بتائیں کہ یہ جو دھاندلی کے الزامات آئے، کوئی آپ کے پاس شکایات آئی ہے؟ ہاں، یہ اس وقت تک میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، اس وقت تک کسی ایک پارٹی نے بھی کوئی درخواست نہیں دی کہ فلاں جگہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ ثبوت دے رہے ہیں، یہ کہاں ہوا ہے. جو میں ریویو کرے گا، اگر ایسا ہوا تو ہم بالکل جو ہمارے اختیار میں کریں گے اس میں. لیکن اس وقت تک کہیں بھی کسی بھی پارٹی نے کوئی ہمارے پاس یا ہمارے کسی ڈی آر او کے پاس یا ہمارے جناب آر او کے پاس کوئی درخواست ایسی نہیں آئی کہ جناب دھاندلی ہو گئی ہے. اچھا سر، حیدر شرازی جی ٹی وی سے. مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ نے اور پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے گزشتہ شب یہ کہا ہے کہ الیکشن نتائج روک دیے گئے اور اس کے پیچھے کچھ قوتیں ہیں. کیا تو اس کی وجہ کیا تھی کہ الیکشن نتائج درمیان میں رکے ہیں؟ اس کی وجہ اگر آپ بتائیں. بھائی رکے کہاں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں تو بڑھ کا رزلٹ ہے، تو بڑھ یہاں 200 کلو میٹر دور ہے، اور پھر یہ بتائیں کہ یہاں فاصلہ کتنا ہے، سڑکیں ہماری کیسی ہیں، وہاں رزلٹ آنا بھیا تو نہیں آ سکتا نا. ہم نے کل ہیلی کاپٹر مانگا ہے، بڑی ملا ہے، ہم نے بڑے مہنگا ملا ہے، 4 گھنٹے کے لیے بڑا مشکل ملا ہمیں، تو نتائج کے لیے کیسے آئے گا؟ تو بڑھ علاقہ دیکھیں، ادھر دیکھیں نیزا پیر ہے، بیٹی کا علاقہ ہے، وہاں سے رزلٹ آنے میں دیر لگتی ہے، اور روکنے والے سوال بات نہیں ہوتا. فائدہ کیا روکنے کا کہ جب آپ نے پولنگ اسٹیشن پہ رزلٹ دے دیا اے بی سی جو بھی ہے، وہ رزلٹ چلا گیا پارٹی کے پاس، یہ آ گیا نہیں، پھر رزلٹ روکنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رزلٹ ہوتے کہہ رہے ہیں ایف آئی آر درج ہے، رزلٹ رکا اس کا نہیں رکا. جیسے کل سر یہ بات کہ ایک LA-16 پہ پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گیا، وہ پتہ ہی نہیں چلا اس کا، اور وہاں پولنگ بھی نہیں ہوئی. آپ نے صرف انہیں پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ کا وہ کیا ہے، اناؤنس کیا کہ انہیں پہ دوبارہ کریں گے، جبکہ یہ وہاں ڈسٹا میں ہوا تھا کہ کچھ پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے تھے، تو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن وہاں پہ یہ بات نہیں ہے نا. اب مکس اپ کرتے ہیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بات کو کلیئر نہیں کرتے. ڈسکا میں جو ہے نا آر او نے رپورٹ کی تھی
ڈی آر رپورٹ کی تھی نا جہاں واقع ہو گیا، یہ سارے دھاندلی ہوئی ہے. لیکن کمیشن نے آر او کی رپورٹ کو مانا، یہ نہیں کہ بندے غائب ہو گئے یا کسی درخواست ہے یا نہیں. اگر اور اب بھی ہمیں کہتا ہے کہ جناب میرے فلاں لڑکے میں یہ گڑبڑ ہو گئی ہے اور میں وہ ہے نا آر او ریٹرن وہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ابھی اس کو کر سکتے ہیں. اب 4 پولیس میں معاملہ ہوگا، باقی سب موجود ہے، تھیلے موجود ہیں. 4 میں سے 2 تو بڑی پولنگ بس اٹھا کر لے گئے اور 2 میں سارے چھین لیے انہوں نے، جلا دیے. ایسے آپ یہ پوچھیں ان شہزادوں سے پوچھیں جن کے وہ پیروکار تھے کہ کیا یہ عمل ٹھیک ہے. ہم ترقی کرتے بس ایسے سمجھیں بہترین کر دی ترقی فلاں کر کے دی، خود ہمارا عمل کیسا ہے. ہارنا جیتنا تو مقدر کی بات ہے نا. اب تو آ جاتا کہ دھاندلی ہوگی، جیت گیا جناب بہت اچھے ہوئے. یعنی ہمارا اپنا معیار یہ نہیں ہے کہ دیکھیں کہاں غلطی ہوئی ہے، پوائنٹ آؤٹ کرنا. فلاں جو غلطی کی آپ نے، کسی نے اس وقت تک کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. ایون باغ میں بھی اس وقت تک کسی پارٹی کے بدلے مجھے کم از کم نہیں کہا، ایک بھی نہیں کہا. یہ لوگ اور بات کرتے ہیں کسی بندے آج تک یہ آپ گنڈا پور بڑا پڑا ہے کہ ہماری جو یہاں کی لوکل پارٹیز ہیں کسی نے گنڈا پور کے بارے میں کوئی میں درخواست نہیں جناب آرڈر کی کر سکتے تھے نا، پوچھ سکتے تھے. میری کوئی نہیں. آپ نے طلب کیا تھا گنڈا پور صاحب کو، بہت استائی کی طرف ہے نا، وہ تو ظاہر ہے تلوی جاتی رہے گی، کرتے رہیں گے اپنا جو ہمارا کام چلتا رہے گا نا، چھوڑ تو نہیں. عباس پور کے حلقے میں 4 پولنگ اسٹیشن ہیں. ہاں کسی اور کو بھی جی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک منسٹر پہ پابندی لگائی اور وزیر اعظم پاکستان اس کو لے کر جلسوں میں خود شریک ہوتے رہے. یہ الیکشن کمیشن اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ میں یہ کامنٹ کرتا ہوں کہ جناب جن صاحب کے ساتھ یہ ان سے بنتا ہے کہ ایک ادارے نے غلط یا صحیح کوئی آرڈر کر دیا ہے اس کو ماننا کس کام ہے؟ میرا کام تو نہیں ہے نا. یہ آپ سے سوال ہے، ان سے سوال پوچھیں کہ آپ ایک معاشرے کے لوگ ہیں، عمل کرنا جو نہیں کرتے آپ ان کے پوچھیں کہ آپ نے کیوں عمل نہیں کیا اس پہ. آرڈر انلیگل تھا، غلط تھا، یا آپ ماننا نہیں چاہتے یا اس کو سب اسیت یہ مجھ سے پوچھیں، یہ ان سے پوچھیں. ہاں میں آرڈر کرتا ہوں صاحب اٹھا دیتا ہوں، پھر میری کمزوری ہے کہ میں آرڈر بھی کیا صاحب مطلب اٹھائے ہوئی ہے. اب اٹھانے والے ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں اٹھایا. جی سر عمران سلطان آج نیوز کراچی سے جی جو ضابطہ اخلاق کی بات کر رہے ہیں الیکشن کمشنرز نے یہ بھی تھا کہ معمول تھا شام 7 بجے سے پہلے کوئی الیکشن ریزلٹس اناؤنس نہیں کرے گا غیر سرکاری. بہت سے میڈیا ہاؤسز نے اس کی پاسداری کی لیکن چند ایک اس کی پاسداری نہیں کی، وہ صرف معمول کی. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. واقعی پاکستان میں تو یہ لایا نا کہ 5 بجے رزلٹ پول ختم ہو جاتی ہے، 6 بجے تک رزلٹ آؤٹ اناؤنس نہیں کر سکتے. ہمیں 2 منٹ رکھی تھی تو ایک میری نام تھا ایک میڈیا کا تھا، اس نے واقعی نہیں اناؤنس کیا. بات کرتے رہے ہم ان کو تو اپنے طور پہ ان کی بات کریں گے ان سے، لیکن یہ ان آپ نے سوچنے کی بات بھی ہے کہ جب آپ ایک اس دوڑ میں دیکھیں کہ آپ کو لات وائلر تو نہیں کر رہے. جو کام ہم سے کہتے ہیں میں تو ہم نے پابندی لگا دی. آپ نے ایک اچھے ادارے نے پابندی نہیں اس کو ایکسیپٹ کیا، اس عمل نہیں کیا، مذہب پر عمل کر دی، باقی نہیں کیا، تو پھر یہ ان سے بھی سوال بنتا ہے نا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. لیکن ہم اس میرے ملک کو لکھیں گے ضرور. میڈیا کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ پولنگ اسٹیشن کی سطح پہ آپ کرنے دیکھو، میڈیا کی ریکویسٹ کو کیا زیادہ کرتی ہوں میڈیا کی ریکویسٹ کو ہاں بالکل. کیا وہ کمیاں بتائیاں جس نظام میں الیکشن کمیشن کے جو ایکٹ ہے قانون ہے اس کو بہتر کرنے کی سجیشن دے جائیں تاکہ بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہم اس پہ ایک رپورٹ بھی تیار کریں گے. آپ سب صاحبان سے میری گزارش ہے اگر آپ تھوڑا سا وقت باہر نکالیں، اپنی تجاویز دیں بہتری کے لیے. آپ لوگ جو کہ آپ ہی ہماری آنکھیں ہیں، آپ جاتے ہیں معاشرے میں، آپ ہمیں اپنی رپورٹ دے دیں بھائی ہے وقت ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا مدد کریں گے ہماری. اس پہ ہم انشاءاللہ ایک ایسی رپورٹ بنائیں گے تاکہ آئندہ کے لیے اس خامی کو دور بھی کر سکیں. اور جہاں قانون میں خامی پڑی ہے، قانون میں خامیاں ہوتی ہیں، ہر قانون میں اس کی ہوتی ہیں.
نیشنل آبزرور مجھے پتا ہے. انفیکٹ پاکستان کے لا کے اندر تو انٹرنیشنل آبزرور کو بلانے کا پروویژن موجود ہے. ہمارے پاس جو الیکشن لا ہے 2020 کا اس میں انٹرنیشنل آبزرور کی کوئی پروویژن نہیں ہے, اس لیے ہم نے تو نہیں بلایا. جی 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 وہ تو انڈیپینڈنٹ اگر ملکی کو ادارہ آیا اس کو تو نہ منع کیا گیا, نہ ہم نے اسپیسیفکلی بلایا ہے. لیکن جہاں پہ انٹرنیشنل آبزرور کی بات ہے, پاکستان کے لا میں اندر پروویژن باقاعدہ موجود ہے, وہ انوائٹ بھی کرتے ہیں. ہمارے لا کے اندر اس طرح کی پروویژن نہیں تھی, تو اس لیے ہم نے ان کو انوائٹ نہیں کیا. میڈیا پرسن امیر صاحب ایک تو آپ کو چیف صاحب کو مبارک ہو, 99% آپ نے بہت اچھے حال میں کیا الیکشن. آپ یہ بتائیں آپ کے حوالے سے خوبصورت الزام ہے, کنجوسی بہت کی آپ نے, کتنے اخراجات ہوئے, اسمبلی کے اندر نمبر آئے مختلف پارٹیز کے, تو یہ جو اسپیشل سیٹیں خواتین کی ہوگی کس کے پاس کتنی سیٹیں جائیں, اس لیے مٹھاس وغیرہ بیسیکلی جو خواتین کی سیٹیں 5 ہیں اور اس کے علاوہ باقی 3, ایک ٹیکنوکریٹ ہے اور ایک اوورسیز کشمیری اور علماء مشائخ. اس کے اوپر جو پارٹی کی کمپوزیشن آئی ہے, جو ریٹرن ہوئی ہیں, یہ ان کا سوابدید ہے کہ وہ اس کو کیسے ان کی ووٹنگ کے اندر پارٹیسپیشن کرتے ہیں. تو یہ اس کا جی نہیں, یہ وہ فارمولہ موجود ہے اور اس فارمولے کے مطابق وہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اس طرح نہیں ہے. وہ تو وہ ان کی اپنی کنوینئنس ہے کہ وہ کیسے ووٹنگ کاسٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے ووٹ چونکہ انہوں نے کاسٹ کرنے ہیں, وہ 9 پہ دیں, 8 پہ دیں, 6 پہ دیں, کتنی ایک طرف جاتی ہے دوسری طرف جاتی ہے, یہ ان کے اوپر رہنے دیں. وہ اس کی ووٹنگ کے لیے وہی ایلیجیبل ہے. یہ فارمل پریس کانفرنس ختم ہو گئی, ابھی چائے پی لیں. میں نے میری بات سنیں, یہ میں سن رہا ہوں, بات سنیں. میں نے اب یہ پرابلم یہ ہے کہ آپ ٹوسٹ کرتے ہو, ہر بندہ ٹوسٹ کرتے ہیں, ٹوسٹ بات ہو. میں نے یہ کہا تھا کہ ماشاءاللہ آزاد کشمیر میں الیکشن بہت ٹھیک ہوئے, ماس 21 واقعے کے. اب میں تھوڑا تیز بولتا ہوں اور یہ الگ طرف سے, میرا طرف نہیں ہے. اب جس پر سمجھا وہ سمجھ لیا, جس کو نہیں سمجھا تو کیا سکتا ہے. میں نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ 80 ہوئے الیکشن سب کہتے اچھے ہوئے, کہ 2 واقعے وہاں پہ میں کہ ماس 1 واقعے کے, جس کا مجھے انتہائی افسوس ہے. اور ہم وہاں پہ گئے ٹوٹلی اسی لیے گئے تھے کہ وہاں کے انتظامی سے پوچھیں کہ کیوں واقع ہوئے. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی, تھینک یو. اب چائے پیے. چلے اس کو آف کر دیں. کس کو کس کو میں پہلی بات ہے کہ جج بھی رہا ہوں, تھوڑا بہت بڑا سا بات رہا ہوں, اور جج کے فیصلے بولتے ہیں, فیصلوں سے بولتے ہیں, ویسے نہیں فیصلہ کرتے. آج میں کر دوں گا یہ معاملہ ہوتا ہے سارے انتظامی, 2 چیزیں ہوتی ہیں, انتظامی اور عدالتی. یہ معاملہ عدالتی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں نا, عدالتی مراد یہ کہ ویسے میں نے جج فیصلہ کرنا ہے نہ جائے نہیں, مطلب میں نے ہم نے بہت جج فیصلہ کرنا ہے, کیا ہو سکتا ہے. اور میں کیا کروں, ایک بار جی ہاں بات ہے نا, ابھی تو معاملہ اس کے پاس ہے اور ڈیارہ پاس ہی ہے. میں نے کہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو بندوق بنائیں, وہ معاملہ ڈی آر او کے پاس ہے, ابھی اس کے پاس ہے, جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرنا ہے, وہ جو فیصلہ دے گا اس سے آگے دے گا. تو اس وقت کو اس پہ بات کر رہی جو ہے نا, ویسے بھی انیتھیکل ہے. نہیں انیتھیکل ہے, کیونکہ ایک بندہ وہ جج ہے, اس کے اوپر ابھی اس کی سبجوڈس ہے اس کے پاس ہے, تو اس کو پریجوڈس کرنے والی بات ہے نا, یہ اس کا ہائر فورم ہے. ابھی پہ رہتے تم سے رہتے ہم نے گورنمنٹ لکھا ہوا ہے, اس کے لیے اسامی کریٹ کرنے کے لیے ہو جائیں گے 2-4 دن میں. امید تو یہی ہے.